ہم تو بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، گریے کے لیے، ماتم کے لیے، مجلس کے لیے، جلوس کے لیے، مرثیہ نوحے کے لیے، ہم عبادت کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی، ہم تو بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ ایک نظریہ ہمارے جوانوں کے درمیان پیدا کر دیا گیا ہے۔ نہ نظریہ یہ پیدا کیا گیا ہوتا، دیکھیں جملہ ہمارے درمیان بہت راج ہے، دعائے زہرا۔ دعائے زہرا کیا مطلب کیا ہے؟ ہم جو آپ قوم ہے یہ شیعہ زاداروں کی، اسے کہتے ہیں دعائے زہرا۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کے ذرا تحقیق میں جائیں، تہ میں جائیں، روایات ارشادات معصومین سے اگر نتائج نکالے جائیں تو پھر اس کے لفظوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو سنیے وہ روایت کیا ہے۔ جب حضرت زہرا امام حسین کو لے کے آئیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ زہرا جس کے بچے کی پیدائش تھی تم اتنا خوش ہو، یہ کربلا میں شہید ہوگا، اور جب شہید ہوگا تو اس وقت نہ میں زندہ ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ جناب زہرا نے پوچھا نہیں کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، رسول اللہ نے خود سے بتایا کہ جب یہ شہید ہوگا تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ بتایا جناب زہرا کو رسول اللہ نے کہ جب یہ شہید ہوگا تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، تب جناب زہرا نے سوال کیا کہ میرے بابا پھر اس پر روئے گا کون؟ اس پر روئے گا کون؟ اب اس کے بعد جو پیغمبر کا ارشاد ہے وہ جملے سنیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ حضور نے عربی کے کلمات میں پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ، اِنَّ نِسَاءَ اُمَّتِي یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا۔ جب جناب زہرا نے پوچھا کہ ہم میں کوئی نہیں ہوگا تو روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے فرمایا اِنَّ نساء، نساء کا لفظ آپ بھی بالکل بے خبر نہیں ہیں، سورہ نساء قرآن میں موجود ہے، عورتوں کا سورہ۔ نساء عورتیں پلورل ہے، امرأہ عورت کو کہتے ہیں ایک کو، اور کئی عورتیں ہوں تو نساء۔ اِنَّ نساء امتی، امت ہم آپ سب جانتے ہیں، امت کون؟ جو رسول کے دین کو مانے، جو رسول اللہ کے لائے ہوئے مذہب کو اختیار کرے، جو توحید سے لے کے قیامت تک کے عقیدے کو اپنائے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کا قائل ہو، قرآن کو اللہ کتاب مانے، وہی امتی۔ امتی وہی ہے جو مسلمان، جو مانتا ہے دین کو، جن دین کو قبول کرتا ہے، جو نماز روزے کا انکار نہیں کرتا، جو توحید اور عدالت و نبوت و رسالت و امامتی کا قائل نہیں ہے، نماز روزے کا بھی قائل ہے، وہ امتی۔ تو ایک مسلمان ہے امتی کا، اِنَّ نساء امتی، میری امت کی عورتیں یبکین علی نساء اہل بیتی، روئیں گی، یبکین بکا سے ہے، روئیں گی میرے اہل بیت کی عورتوں پر، ورجالہم، اور ان کے مرد، یبکون علی رجال اہل بیتنا، ہمارے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میں نے روایت کے عربی کلمات آپ کو سنائے تاکہ آپ لفظوں سے صحیح مفہوم سمجھے۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پہ روئیں گے، اور میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی امت کی عورتوں پہ روئیں گی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں کہیں کسی قوم کے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے؟ الگ سے کسی قوم کے پیدا کیے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہی امت جو توحید کا اقرار کر رہی، جو رسالت کا اقرار کر رہی ہے، جو نماز اور روزے کے اوپر عمل کر رہی ہے، اسی امت کے عزادار نکلیں گے، اسی امت سے عزادار نکلیں گے۔ تو پھر اب یہ دلیل کہیں نہیں کہ ہم پیدا ہی کیے گئے عزاداری کے لیے، جی نہیں، آپ قرآنی اصول کے تحت اسی لیے پیدا ہوئے تھے جو سب کے پیدا ہونے کی بنیاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت الہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور حسین پر گریا بھی عبادت الہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم اسے بھی انجام دے رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔